السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال تعالی: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تمام مشاہدین کا اور ٹیلی گرام پر جو لوگ جوائن ہیں ہمارے ساتھ، آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اس محاضرے میں جو حج سے متعلق رکھا گیا ہے، اس محاضرے میں یا اس درس میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ حج کا طریقہ کیا ہے اور حج کی فضیلت کیا ہے، حج کے ضروری احکام کیا ہیں، اس کے ارکان، اس کے واجبات اور اس کے سنن کیا ہیں، ان کو تو ہم انشاءاللہ جانیں گے ہی۔ ساتھ میں عام طور سے حجاج کرام کو پیش آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، علماء محققین کے فتاووں کی روشنی میں بھی، اور جو چیزیں صراحت کے ساتھ قرآن و سنت کے اندر مروی ہیں ان کو قرآن و سنت کے نصوص سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ حج، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر قائم ہے ان میں سے ایک رکن حج بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس رکن کو تمام لوگوں پر فرض کیا ہے جو مخصوص شرطیں اپنے ہاں رکھتے ہوں، جن کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی سکت ہو، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ رکن اسلام کے ارکان میں سے اکلوتا ایسا رکن ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی عبادتیں شامل ہیں، خواہ وہ مالی عبادت ہو، خواہ وہ بدنی عبادت ہو، یعنی دونوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اس عبادت کی انجام دہی میں انسان کو ضروری ہے کہ وہ صحت مند، تندرست و توانا ہو، اور اسی لیے سلف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس عبادت کو تب انجام دیا جائے جب انسان پورے طریقے سے اس کے ارکان کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اس لیے کہ اس کے اندر صرف مال و دولت ہی کا معاملہ نہیں ہے، انسان کی صحت کا بھی معاملہ ہے، اور ساتھ ساتھ جسمانی طور پر اس کے قوی ہونے کا بھی معاملہ ہے۔ اگر انسان اپنی عمر کے آخری اسٹیج پر اس فرض کی ادائیگی کا قصد کرتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ اس میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر جتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جسمانی طور پر جتنا زیادہ انسان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، یہ عمر رسیدہ افراد کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ حج کے لیے اگر نکلیں تو حج کر تو لیں گے، لیکن ان کا حج مکمل طور پر
سنت کے مطابق ہو، ارکان اور واجبات اور سنن کی ادائیگی کے ساتھ ہو، ایسا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حج جیسی عظیم عبادت کو، جو انسان کے اوپر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اگر استطاعت ہو تب، وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، حجۃ الاسلام جسے کہا جاتا ہے، وہ ہر مسلمان پر جو عاقل بالغ ہو اور آزاد ہو اور اس کے اوپر اس کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر تو جب یہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس عبادت کو جو رکن کے طور پر ہمارے اوپر فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایسے وقت میں ادا کریں جب اپنی پوری صحت و تندرستی کے اندر ہوں، اپنے عمر کے اس مرحلے میں ہوں جہاں کسی کے سہارے کے بغیر خود اپنے بلبوتے پر یہ عبادت صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ حج پر گفتگو کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم اس کے لفظ کو پہلے دیکھیں۔ حج کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور حج یحج قصد یقصد کے معنی میں آتا ہے، ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور شرع میں یہ حج اللہ رب العالمین کے گھر کی نیت کرنا، مخصوص ایام میں مخصوص عبادات کی انجام دہی کے لیے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ عام فہم الفاظ میں حج کے تعلق سے ایک چیز جو پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم حج کی شرائط کو ذکر کریں، ایک اہم چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس جیسی عظیم عبادت جو ایک مسلمان اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لگا کر کے کرتا ہے، اپنی پوری زندگی ایک ایک پیسہ جوڑ کر کے جمع کرتا ہے اور پھر اس عبادت کی انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، یا پھر جو نئی نسل اس وقت خلیج میں یا اور جگہوں پر کمانے کے لیے جاتی ہے، یہ اپنے والدین کے لیے بڑی مشکل سے اپنی تنخواہوں کو کاٹ کاٹ کر کے اس کے لیے پیسے جمع کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کو حج کے لیے بھیجتی ہے۔ یعنی کسی بھی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو اس عبادت کی انجام دہی کے لیے سال 2 سال پہلے سے لوگ کم از کم تیاریاں کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ عبادت ہے کیا؟ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کا خواب اور ہمارے اس اکلوتے سفر میں دوبارہ پتہ نہیں یہ حج کرنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نصیب نہیں ہوتا، تو اس عبادت کو اگر ایک بار ہی انجام دینے کا موقع ملتا ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے انجام دیا جائے کہ اس کے مقاصد کو سمجھا جائے، اس کے اہداف کو سمجھا جائے، اس کے اغراض کو سمجھا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اقدام کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ حج کی جو عبادت ہے اس کے اندر اصل میں اللہ رب العالمین کی جانب سے حکمتیں کیا رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ ہمارے پیسوں کا یا ہماری دولت کا محتاج نہیں ہے، لیکن حج کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اس میں چند مقاصد ہیں جن کو پورا کرنا شریعت چاہتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو سب سے پہلے ہم بیت اللہ شریف کے قائم کرنے والے کو یا ان کی پہلی تعمیر کرنے والے کے سوانے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت کریمہ ہمارا دامن تھام لیتی ہے۔ حج کا ارادہ کرتے ہی سب سے پہلا تصور بیت اللہ شریف کا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اور بیت اللہ شریف کی اولین تعمیر جو ابراہیم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم نے کیا تھا، ان کا ہمارے ذہن و دماغ میں تصور آ جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس وقت کو یاد دلایا ہے
جب باپ اور بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس موقع پر اس عظیم کام کو انجام دیتے ہوئے ان کی نفسیاتی کیفیت کا عالم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا پہلا گھر اس دنیا کے اندر وہ تعمیر کر رہے تھے۔ قرآن نے اس کو پہلا گھر کہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس روئے زمین کا سب سے پہلا مقدس گھر اللہ رب العالمین کا خانہ کعبہ ہے، اور اس عظیم شرف کو حاصل کرتے ہوئے جو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جا رہا تھا، وہاں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسے ہم اور آپ اگر تصور کریں کہ اس کے اندر کیا معنویت ہے، ہم اور آپ گناہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نمونہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے تقرب کا کام کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کو بناتے ہوئے جس میں اللہ رب العالمین کا نام جپا جانا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے طواف کیا جانا ہے، اللہ رب العالمین ہی کا ذکر جس میں 24 گھنٹہ گونجنے والا ہے، اس گھر کی تعمیر کرتے ہوئے بھی ان کے ذہن و دماغ کی کیفیت کیا تھی؟ فروتنی کہ کس اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے بار الہ، اے ہمارے رب، تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک فرما بردار انسان، اس کے ذہن و دماغ کے اندر کبھی اس قسم کا کیڑا نہیں کلبلانا چاہیے کہ اب ہم ایک عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین پر ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، یا ہم دنیا والوں پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے آپ کا انتخاب کیا اس نیک کام کے لیے۔ آپ اس رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے تواضع کا اظہار کریں کہ اللہ رب العالمین، یہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی تو نے دی ہے، اور اس نیک کام کو قبول بھی کرنے کا معاملہ تجھی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ پر اس پر فخر نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفس پر اس کو اپنے نفس کے حوالے سے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اے بار الہ، جس طریقے سے تو نے اس نیک کام کرنے کو کی توفیق دی ہے، ویسے اس نیک کام کو تو قبول بھی فرما لے۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ایک حج بیت اللہ کا ارادہ کرنے والا انسان سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے باپ ہیں، ہمارے باپ نے جو اسوہ اور جو نمونہ سکھایا، اس نمونے پر چلتے ہوئے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس عبادت کی انجام دہی کا ارادہ کریں، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ ہمارا سینہ پھولا ہوا نہ ہو، بلکہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہوں اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اور انکساری کے ساتھ، اور ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ بار الہ، تو نے ہمیں آج یہ موقع دیا کہ آج ہم اس عبادت کی انجام دہی پر قادر ہو سکے۔ تو دنیا کو دکھانے کے لیے، یا ریاکاری کے طور پر، یا گاؤں والوں پر، سماج والوں پر، محلے والوں پر کوئی احسان جتلاتے ہوئے اس عبادت کی انجام دہی کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہ ہو۔ یہ بات اس لیے بھی کہنا ضروری ہے کہ ہم بر صغیر ہند و پاک، نیپال و بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر جو ماحول دیکھتے ہیں کہ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، عموماً ان کو ایک طریقے سے تعظیم کا رویہ لوگ ان کے سامنے اختیار کرتے ہیں، لوگ ان کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، بعض جگہوں پر ان کی پذیرائی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر ان سے بطور خاص لوگ درخواست کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے، اس طرح کا ایک ماحول ملتا ہے۔ اس طرح کی بات اگر عمومی طور پر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے ایک حج کے لیے نکلنے والے کو اپنے آپ کو کسی اور مقام پر فائز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان سب چیزوں سے درکنار وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے ذہن و دماغ میں اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے اس کام کی انجام دہی کا معاملہ اس کے ذہن میں تازہ ہو۔ ایک بات
दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने इस घर की तामीर की, उनकी पूरी जिंदगी आप देख लें, उनकी पूरी जिंदगी ये हज दर हकीकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इमामुल मुवहिदीन थे उन्हीं की याद को ताज़ा करने के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे एक लौते बंदे कि जिनको पूरी इंसानियत में अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उम्मत के कायम मकाम बताते हुए कहा कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तनहा एक उम्मत के कायम मकाम थे। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर जिक्र किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मकाम मर्तबा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया, वो उनके यहाँ जो तौहीद पाई जाती थी, उनके यहाँ जो इखलास पाया जाता था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफ़ात के साथ शिर्क और शराकत से बरात का जो ऐलान उनके यहाँ बरमला पाया जाता था, बबांगे दुहल पाया जाता था, उस चीज़ ने उनको इस मकाम पर पहुँचाया। इमामुल मुवहिदीन की याद में हम हज का इरादा करते हैं और वहाँ पर सफ़ा और मरवा की साई का मामला हो, मिना का मामला हो, ये सारी की सारी चीज़ें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के किस्सों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में हज का जब हम इरादा करते हैं तो गोया एक तरीके से इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपने लिए आइडियल मानते हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर आइडियल मानते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में शिर्क या शिर्क से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बुनियादी शर्त है जो एक हाजी को समझना चाहिए, और इस चीज़ का इस चीज़ का इहज़ार, इस चीज़ को ज़हन व दिमाग में इसका इस्तिहज़ार होना चाहिए कि अगर इतनी अजीम इबादत के लिए हम निकल रहे हैं लेकिन शिर्क का कोई उन्सुर भी हमारे यहाँ पाया जाता है तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि फिर हम इस इबादत की अंजामदेही के काबिल नहीं हैं। अगर दुनियावी तौर पर हम इस इबादत को अंजाम भी दे लें लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर कुरान करीम के अंदर इस बात को जिक्र कर दिया है कि अगर किसी बंदे के अमल में अगर शिर्क होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस अमल को अकारत और बर्बाद कर देगा। वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इस बात को कहा है। अंबिया किराम को का तज़किरा करने के बाद वहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को जिक्र किया है कि हमा शुमा की क्या बात है अगर अंबिया किराम सल्लल्लाहु रब्बी व सलामु अलैहिम उन जैसे मुक़द्दस हस्तियों से भी जो एक आला तरीन मकाम पर इंसानियत में फायज हैं, अगर उनकी जानिब से भी शिर्क का सुदूर हो जाता तो हम उनके अमाल को भी बर्बाद कर देते। वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। कुरान करीम ने तकरीबन बहुत सारे अंबिया किराम का जिक्र करने के बाद इस बात को कहा है कि अगर उनमें से किसी ने भी शिर्क का भी हल्का सा भी शिर्क का कोई काम किया होता तो उनके सारे नेक अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर देता। ये तो अंबिया किराम की बात थी, और जो सारे अंबिया के सरदार खातमुन नबिय्यीन व रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी, उनके बारे में भी कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मकाम मखलूकात में सबसे आला अरफा बाला है, अगर आपसे भी शिर्क का सुदूर हो जाए तो आपके भी सारे अमाल को हम अकारत कर देंगे। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर जिक्र किया है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी शिर्क के सुदूर का अंदेशा था? कहते हैं कि नहीं, ये नामुमकिन था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों को माफ कर दिया था, और अंबिया से शिर्क का सुदूर ये वैसे भी नामुमकिन है, और खास तौर से खातमुन नबिय्यीन व रसूल से। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फिर क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बात कही? कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दे में क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम देना है कि अगर इस जैसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में हम इस तरह की बात कह सकते हैं तो फिर इनके बाद आने वाले चाहे जितने बरगुज़ीदा हों, चाहे जितने पीर हों, फ़कीर हों, वली हों, कितने ही पहुंचे हुए अल्लाह वाले हों, अगर उनसे इस किस्म का सुदूर होगा, अगर इस तरह की शिर्क का सुदूर होगा तो उनको हम कैसे छोड़ेंगे। यहाँ पर यह पैगाम देना मकसद है। तो हज के लिए निकलने से पहले सबसे पहले अल्लाह के लिए
شرک اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ اگر ہم شرک کو لے کر کے یا شرک کے کچھ کاموں کا بھی ساتھ میں ارادہ کر کے نکلتے ہیں، اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر ہم یہ سمجھیں کہ صاحب حج کے لیے نکل رہے ہیں تو مکہ اور مدینہ جائیں گے، ہم یہ تصور ابھی سے کر کے چلیں کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دے کر کے اور اپنی شادی بیاہ کی کام کے مطالبے کو منوائیں گے، یا اپنے قرض کی ادائیگی کے مطالبے کو منوائیں گے، یا ہم بیمار ہیں اپنی شفایابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جا کر کے مانگیں گے۔ نعوذ باللہ، اس قسم کا اگر کوئی تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، یقین مانیے قبر والے سے مانگنا یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی تصور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر حج کے لیے نکلنے سے پہلے سے موجود ہے تو یقین مانیں کہ ہمارا حج پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور کھلم کھلا شرک کا جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا انجام پھر کیا کرے گا ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اس قسم کی کوئی بھی نیت آپ یہاں سے نہ کریں، خالص بیت اللہ شریف کا قصد کیجیے، صرف اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضری دینے کا ارادہ بنائیے، اور وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس عبادت کو، اس کے ارکان کو فرض کیا ہے، ان ارکان کی ادائیگی کے لیے مکمل طور پر مزاج بنا کر کے جائیے، اور پھر اس عبادت کی انجام دہی کیجیے۔ تو شرک اور شرک کے مظاہر سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شرک سے بیزاری ہونی چاہیے ہمارے یہاں، توحید کا کیا نام ہے، توحید کی تعلیم کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور یہ چیز قرآن کریم کی آیت بھی کہتی ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج کو اور عمرہ کو خالص اللہ کے لیے مکمل کرو۔ یہاں پر شارحین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نماز کے لیے نہیں کہی، یہ بات زکوٰۃ کے لیے نہیں کہی، لیکن حج کے لیے للہ کی خاص تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے۔ کیوں؟ تو وہاں پر اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ حج کے اندر بطور خاص اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، حجاج کرام سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ اس جیسی عظیم عبادت کو بطور خاص اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، شرک سے پاک ہونا چاہیے، ریا اور سمعہ دکھاوے کی نیت سے اس عبادت کو پاک ہونا چاہیے، اور یہ قصد ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، اور اس گھر کی تعمیر کے بعد انہوں نے جو ندا لگائی تھی اللہ رب العالمین کے حکم سے، جو اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر سورہ حج کے اندر کیا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو ان کے اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے ہم حج کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے خالص اس عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ حج کی عبادت وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم نے صرف ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ تقریباً قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اور سورہ حج کے اندر، ان تمام صورتوں میں اللہ رب العالمین نے حج سے متعلق گفتگو کی ہے اور حج سے متعلق احکام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر ایک مستقل سورت اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے نام سے رکھی ہے۔ نماز کے نام سے کوئی سورت نہیں، زکوٰۃ کے نام سے کوئی سورت نہیں، رمضان کے نام سے، صوم کے نام سے کوئی سورت نہیں، لیکن حج کے بارے میں بطور خاص اللہ رب العالمین نے اس رکن کے نام پر قرآن کریم کے اندر ایک سورت بھی رکھی ہے۔ اس عظیم عبادت کے لیے اسی انداز میں ہمیں اپنی ذہن سازی کرنی چاہیے اور مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص اور توحید کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی توحید کو بجا لاتے ہوئے اور خالص نیت کے ساتھ ہم حج بیت اللہ کا ارادہ کریں، یہ لازمی ہے۔
اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اسی وقت اس چیز کو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی جگہ کی رہنمائی کی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریو اور میرے گھر کو پاک و صاف کر دیجو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف کر دیجو۔ تو یہ حکم اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے دیا تھا، یعنی وہ توحید کی بنیاد پر ہی قائم جگہ ہے، وہاں پر اگر ہم زندگی میں ایک بار وہاں کا قصد کر کے جاتے ہیں اور شرک کی آمیزش ہمارے ذہن و دماغ میں ہے تو یقین مانیں کہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی عبادت کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی قسم کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ حج بیت اللہ کا جب ارادہ کریں تو صرف حج بیت اللہ کا ارادہ ہو، ساتھ میں کسی مزار کا، ساتھ میں کسی درگاہ کا، ساتھ میں کسی قبر کا، ساتھ میں کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی بزرگ کا کی زیارت کا کوئی قصد ہمارے اس میں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کر کے ہم نکلیں اور اس عبادت کی انجام دہی کی نیت ہی سے نکلیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم حاجی صاحب ہو گئے۔ ایک مصیبت ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ اس عبادت کی انجام دہی سے پہلے ہی لوگ یہ ٹائٹل اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، حاجی فلان، حاجی فلان۔ یہ کہنا بھی یہ صرف ہمارے یہاں کی یہ ایک رسم ہے، ورنہ عام طور سے دنیا میں اور جگہوں پر اس طرح کی چیز نہیں دیکھنے میں آتی کہ اگر حج کر لیا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگائے۔ اس میں بھی کہیں نہ کہیں خود نمائی کا ایک پہلو سامنے دکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے اس قول پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں کہا کہ وہ صرف اللہ کے لیے انہیں مکمل کرو، جبکہ یہ حکم اللہ کے لیے بطور خاص مکمل کرنے کا جو حکم ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے یا زکوٰۃ کے لیے نہیں دیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس میں بطور خاص پیغام دینا یہ مقصد ہے کہ حج کی عبادت جاہلی دور میں بھی انجام دی جاتی تھی اور حج کے بعض افعال بعض بتوں کے لیے انجام دیا کرتے تھے مشرکین مکہ، تو ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا اور کہا کہ یہ عبادت تمام کے تمام مرحلوں میں اپنے پہلے مرحلے سے لے کر اپنے آخری مرحلے تک خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی آمیزش یا کسی اور کی نیت اس میں شامل نہ ہو۔ اور جب کسی اور کی نہ شامل ہو تو پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی اور میں کون کون ہستیاں آ سکتی ہیں۔ اس لیے اور یہ کسی کی توہین نہیں ہے، بلکہ مخلوقات کو اپنے درجے پر رکھنا اور خالق کا جو مقام ہے، خالق کے مقام کے سامنے کسی مخلوق کو اس کے ہمسر قرار نہ دینا، یہ اصل مقصود ہے۔ یہاں یہ مقصود نہیں کہ کسی شخصیت کی توہین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور غلو اور مبالغے سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ حج کی عبادت کے لیے جب ہم قصد کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو شرک کے مظاہر سے، ریا سے، سمعہ سے پاک اپنے آپ کو ہمیں کرنا چاہیے اور توحید اور اخلاص کے ساتھ اس کی نیت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حج کی جو عبادت ہے، یہ عبادت در حقیقت اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کے کمال اظہار کے لیے اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے۔ حج کی عبادت یہ ایک بندے کی جانب سے کمال بندگی کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں نا، شروع سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے
ایک بندہ اللہ رب العالمین کے فرمان پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ اتنے لمبے سفر کا ارادہ کرتا ہے، وہ اپنے ملک کے، اپنے کلچر کے، اپنے علاقوں کے لباس سے کنارے ہو کر صرف ایک لباس کو اختیار کرتا ہے، 2 چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر وہ اس عبادت کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا مزاج بناتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کے طواف کا ارادہ بناتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کا قصد کرتا ہے، عرفہ میں وقوف کا، عرفات میں قیام کا جو ہے وہ ارادہ بناتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ کرتا کیوں ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کو بروئے کار لاتے ہوئے اس چیز کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کی جو عبادت ہے وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو کمال درجے میں ظاہر کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ انسان کمال عبودیت اللہ رب العالمین کے لیے اس کے ذریعے سے ظاہر کرے۔ اب انسان اپنے آپ کو متواضع بنا کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تعظیم بجا لاتے ہوئے وہ اس چیز کو کرتا ہے۔ یہاں پر بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اور عبادتوں میں اور حج میں ذرا سا فرق ہے۔ اور عبادتوں میں مثال کے طور پر نماز کی عبادت ہے، نماز کی عبادت میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے تواضع کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ اس کے اندر مال کی دولت کو مال کی جو محبت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور مواسات کے طور پر، ہمدردی کے طور پر اور سماج کے سارے طبقوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی نیت سے انسان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے، صوم کا معاملہ ہے کہ وہ صوم انسان کی جو شہوانی جذبات ہیں ان کو کم کرتا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن حج کا جو معاملہ ہے اس کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانی ہے، اسی طریقے سے مشاعر مقدسہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ اس طریقے کی چیزوں میں بظاہر انسان کے ذہن و دماغ میں یہ چیز اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہاں پر انسان اس کو انجام دیتا ہے کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کو صرف سامنے رکھتے ہوئے وہ ان چیزوں کا انجام دیتا ہے، اور یہاں سے انسان کے کمال عبودیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس عبادت میں اللہ رب العالمین کے لیے کمال بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک تیسرا عظیم مقصد یہ ہے کہ اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو جو بری چیزیں ہیں، برے اخلاق ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں پر حج کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے معلوم و متعین مہینے ہیں، اور جو بھی شخص جس پر بھی حج فرض ہوا اسے چاہیے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، عورتوں کی قربت سے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو حج کے اندر روکے رکھے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ تو یہ جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا، گویا یہ حج کے عظیم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ انسان حج کے دوران مشاعر مقدسہ میں جب وہ رہتا ہے تو اس پورے دوران، خواہ وہ عمرے کی حالت میں ہو یا حج کی حالت میں ہو، اسے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اسے اپنی نگاہ کو کنٹرول کرنا ہے، اسے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو کنٹرول کرنا ہے۔ نہ وہ یاوہ گوئی کر سکتا ہے، نہ وہ بکواس کر سکتا ہے، نہ وہ سب و شتم کر سکتا ہے، نہ وہ غیبت اور چغلی اور بہتان تراشی کر سکتا ہے، اور نہ ہی اسے اس سلسلے میں جو ہے کوئی سستی برتنی چاہیے۔ تو یہاں سے گویا حج کے
ان دنوں کے اندر اتنی سختی برتی جاتی ہے کہ انسان ان اخلاق مذمومہ سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے. اور یہ ٹریننگ اس لیے نہیں دی جاتی کہ صرف انسان اتنے ہی دنوں تک ان چیزوں سے رکا رہے اس کے بعد کھلا ہوا سانڈ بن جائے. نہیں، بلکہ تعلیم اور تدریب کا مقصد یہ ہے، ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے ٹریننگ لے کر کے آنے کے بعد کی زندگی اس کی پہلی زندگی سے الگ ہو جائے، اور اس کے اندر یہ جو بیمار اخلاق پائے جاتے ہیں، غیر صحت مندانہ جراثیم جو اس کے ہاں پائے جاتے ہیں، اس سے وہ اپنے آپ کو پاک کر چکا ہو. یہ حج کا ایک اور عظیم مقصد ہے کہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے، اور ان جو اخلاقی برائیاں ہیں، یہ جو وائرسز ہیں، ان سے انسان اپنے ذہن و دماغ کو پاک و صاف کر لے، حج کے لیے نکلنے سے پہلے اور حج کے دوران بھی، اور اس کے بعد پھر حج کے دوران اس کے ٹریننگ لینے کے بعد حج کے بعد والی زندگی بھی اس کی اس سے الگ ہونی چاہیے جو اس کی پہلی زندگی تھی. حج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ حج انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے تیار کرتا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ابھارتا ہے. انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے، جب وہاں پر جاتا ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد پوری دنیا سے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، جو سارے کے سارے ایک لباس میں، ایک حیت میں، ایک انداز میں، ایک تواضع، ایک کیفیت میں سارے کے سارے دکھائی پڑتے ہیں. اور وہاں پر انسان ایسا لگتا ہے کہ جیسے مردوں کو قبروں سے اکٹھا کر دیا گیا ہو. اگر عبرت نگاہ انسان کی ہے، دیدہ عبرت نگاہ اگر ہے، تو اس منظر کو دیکھ کر کے انسان کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے. اور پھر قرآن کریم کی جو حج والی آیت ہے جس میں اللہ نے آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ پیشہ اختیار کرو اگلی زندگی کے لیے، اور سب سے بہترین پیشہ تقویٰ ہے. تو اس تقوی کی تعلیم اور آخرت کی یاد اور آخرت کے لیے تیاری کی تعلیم یہاں سے جو ہے حج کے سفر سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ حج کے لیے نکلنے سے پہلے ایک توشہ ہم جمع کرتے ہیں. زندگی بھر کی کمائی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اپنے پیسے کاٹ کاٹ کر کے، اپنے خون جگر سے کمائے ہوئے پیسوں کو بٹور کر کے، جمع کر کر کے اس کو رکھتے ہیں، یا ہمارے بچے ہمارے لیے رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے اس عبادت کی انجام دہی کے لیے توشہ جمع کر کے ہم بیت اللہ شریف کا قصد کرتے ہیں. تو یہ توشہ لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو وہیں ختم ہو جائے گا. پھر وہاں سے ہم کون سا توشہ لے کر کے آئیں گے؟ کیا خالی ہاتھ آئیں گے؟ نہیں. تو وہاں سے کون سا توشہ لے کر کے آئیں گے؟ قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہاں سے ہم تقویٰ کا توشہ لے کر کے آئیں گے، جو توشہ ہماری حج کے بعد کی زندگی، حج کی زندگی سے لے کر حج کے بعد کی زندگی تک کو شامل ہوگا، اور اسی توشے کو لیے ہم اس دنیا سے روانہ ہوں گے، اور اس دنیا میں پھر ہمارے لیے کامیابی ہمارے انتظار میں ہوگی. اس کے علاوہ اس حج کے اندر ایک اور جو مقصد ہے عظیم، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جی Recording in progress. زوم کی پہلی نشست مکمل ہو چکی ہے. اب جب تک زوم پر سارے لوگ جوائن ہوتے ہیں، 1-2 منٹ کے لیے توقف بیچ میں ہے، پھر اپنی بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جی تو گفتگو چل رہی تھی کہ حج کے اہداف اور مقاصد کیا ہوتے ہیں. وہ مقاصد ہمارے ذہن و دماغ میں پہلے تازہ رہنے چاہیے، تاکہ ہم جب تیار ہوں تو صرف یہ نیت کر کے نہ چلے جائیں کہ بس منہ اٹھایا اور جس طریقے سے
کہیں کے لیے نکل پڑتے ہیں، جھولا اٹھایا اور نکل چلے، ایسا معاملہ نہ ہو۔ حج جیسی عظیم عبادت جس کا سفر زندگی میں عام طور پر ایک بار ہی ہم کر پاتے ہیں، تو اس عظیم عبادت کے لیے نکلنے کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد ہمارے ذہن و دماغ میں پہلے تازہ ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم جب حج کے لیے نکلیں گے تو پھر ہمارے ذہن و دماغ میں اس کا جو صحیح خاکہ ہے وہ موجود رہے گا۔ تو پانچواں جو عظیم مقصد ہے حج کے تعلق سے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے شعائر کی تعظیم پر ابھارتا ہے حج۔ اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کے احکام کی تعظیم، اللہ رب العالمین نے جن جگہوں کو مقدس قرار دیا ہے ان جگہوں کی تعظیم، چاہے وہ زمانی ہو چاہے مکانی ہو، ان کی تعظیم کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے۔ دیکھیں حج کے اندر انسان کہاں کہاں جاتا ہے۔ سب سے پہلے مکہ پہنچتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایام حج میں اس کو منا جانا ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ عرفات جاتا ہے، پھر عرفات سے وہ مزدلفہ آتا ہے، پھر مزدلفہ سے منا آتا ہے۔ اس طریقے سے ایک حاجی یا ایک حج کرنے والا وہ مشاعر کے درمیان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اعمال کی انجام دہی ہے، یہ سارے کے سارے اعمال، ان ساری چیزوں کا مقصد قرآن نے کیا ذکر کیا؟ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ رب العالمین کے شعائر کی تعظیم ہے یہ سب در حقیقت، اور یہ دلوں کی تقوی سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو انجام دی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے شعائر کی تعظیم مقصود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مقصد حج کا ہے کہ دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کے درمیان موازنہ، دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کے درمیان موازنہ۔ یہ کیسے اس حج کے اندر اس مقصد کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس حج میں جہاں ایک طرف بڑی عظیم قربانیاں دے کر کے اور پیسے خرچ کر کے انسان پہنچتا ہے، لیکن ساتھ میں وہاں پہنچ کر اس عبادت کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ دنیاوی نفع حاصل کرنا بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ یعنی آخرت کا جو نفع اس کو حاصل ہوگا حج کے ارکان اور واجبات کے ادا کرتے ہوئے، وہ تو اس کو حاصل ہوگا ہی، لیکن ساتھ میں وہ دنیاوی منافع بھی حاصل کرنے کے لیے آزاد ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کی تلاش میں وہاں پر جٹ جاؤ، اس طور پر کہ عبادت میں کوئی کسر نہ آنے پائے، کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ تاکہ حجاج کرام اپنے نفع کی چیزوں کو دیکھیں اور اللہ رب العالمین کا متعین دنوں میں ذکر و اذکار کریں۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بھی ہوتا رہے، اور ساتھ میں اگر کوئی شخص اب بزنس کی نیت سے کوئی چیز خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ دنیاوی فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے حج دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی منفعتوں کو شامل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ قرآن نے اس چیز کو کہا ضرور ہے، لیکن یہاں پر شیخ سعدی رحمہ اللہ اور دیگر علماء جو محققین ہیں انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ تجارت گرچہ حج کے ساتھ ساتھ ایک بندہ تجارت بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مقصود اساسی حج کی عبادت کی انجام دہی ہو، اصلاً اس کا مقصد تجارت نہ ہو، اور تجارت اس کو حج کے ارکان اور واجبات اور اس کے سنن کی ادائیگی سے روکنے والے نہ ہوں، تب اس حد تک وہ تجارت کے لیے آزاد ہے۔ ورنہ حج کی عبادت کو بالائے طاق رکھ کر اور پھر انسان تجارتی کو اپنی اساس بنا لے تو وہ چیز درست نہیں ہے۔ بہرحال اپنی اصل کے اعتبار سے
حج جیسی عبادت کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں فوائد حاصل کرنے کا شریعت نے مزاج رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حج کی عبادت اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی ذکر کے ساتھ ایک مسلمان کو جوڑے رکھتی ہے۔ حج کی عبادت میں جو بھی چیزیں آپ کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا، طواف کا معاملہ ہے، سعی کا معاملہ ہے، یا پھر عمومی طور پر مشاعر کے اندر منتقل ہونے کا معاملہ ہے، ان تمام مراحل کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر سے ایک حج کرنے والے کی زبان تر رہتی ہے، اور تر رہنا بھی چاہیے، کیونکہ حج کے عظیم ترین مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ایک حج کرنے والے کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر پیہم کرتا رہے مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کے وقت، یا اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جب حج مکمل کر چکیں تو اس کے بعد ایام تشریق میں۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ وہ حج کے لیے آئیں پیدل یا سواریوں پر، اور تمام دور دراز کے راستوں سے، تاکہ وہ اپنے نفع کی چیزوں میں کو دیکھیں، اور اللہ رب العالمین کے نام کا تذکرہ، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں ان متعین دنوں کے اندر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر، چاہے وہ تلبیہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ تحلیل کی شکل میں ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہیں، یا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انشاءاللہ تلبیہ پر بھی ہماری گفتگو ہوگی اور حج کے اقسام پر بھی ہماری گفتگو ہوگی، لیکن آج تمہید کے طور پر یہ حج کے اہم مقاصد کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے بیان کر دوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قدم بقدم ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حج کے تمام مراحل کے اندر اصل مقصد اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنا، اللہ رب العالمین کی توحید کا غلغلہ، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے جانثاری کا پیغام جو ہے مضمر ہے حج کی اس عظیم عبادت کے اندر۔ تو اس کے بعد 8واں مقصد، یا اسی طریقے سے رمی جمار کے وقت بھی اللہ اکبر کہہ کر کے انسان رمی جمار کرتا ہے۔ ذبح کا معاملہ ہے، ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، یعنی آپ جس چیز کو بھی دیکھیں وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر آپ کو نظر آئے گا، اور مشاعر کے میں منتقلی کے دوران اور حج کے تمام اعمال کے درمیان اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنا یہ اساسی اور بنیادی مقصد ہے حج کے مقاصد میں سے۔ اور جب یہ بات ہے تو پھر ہمیں کوشش یہی سے یہ مزاج بنا کر کے چلنا چاہیے کہ ہم حج کی عبادت میں جب تک لگے رہیں گے تب تک ہم اس پہلو کا بطور خاص دھیان رکھیں گے۔ بہت سارے حجاج کرام جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد طواف کے دوران ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر بکری نے بچہ دیا یا مرغی نے انڈا دیا یا نہیں دیا، کون بیمار ہے کون مر رہا۔ وہ دنیا داری کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ عبادت جب تک آپ انجام دیں، آپ کی زبان صرف اللہ رب العالمین کے ذکر سے رطب اللسان ہونی چاہیے، آپ کی زبان تر ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے۔ اسی طریقے سے جب آپ طواف سے سعی سے فارغ ہوں، پھر اس کے بعد جب مشاعر کے اندر جائیں، 8 تاریخ سے جو اعمال شروع ہوں گے،
اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن یہاں سے یہ مزاج بنا کر کے چلیں کہ اب جو عبادت آپ انجام دیں، جس کی انجام دہی کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ عبادت، یہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھ کر کے 10 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں، یہ وہ والی عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت آپ سے کم از کم ایک ہفتے کا تقاضا کرتی ہے کہ اس ایک ہفتے کو آپ اس طریقے سے گزاریں کہ وہ ایک ہفتہ آپ کی زندگی کا نمایاں ترین ہفتہ بن جائے، آپ کی زندگی کا عنوان بن جائے، آپ کی زندگی کی پیشانی کا جھومر بن جائے۔ اگر یہ مقصد ہم لے کر کے چلتے ہیں تب یقین مانیں کہ ہم حج کو اس کے صحیح مقصد کو سمجھ کر انجام دینے والے شمار کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حج کا جو 8واں ہدف اور مقصد ہے وہ یہ کہ پوری انسانیت کے درمیان مساوات کی تعلیم کو عام کرنا۔ اور یہ چیز تو اتنی واضح ہے کہ اس کو بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، اور پھر ایشیا کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، سارے رنگ و نسل کو، سارے دنیاوی امتیازات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک حج کرنے والا 2 سفید چادروں میں ملبوس ہو کر وہ اپنے آپ کو صرف ایک رنگ میں رنگ لیتا ہے، اور پوری انسانیت وہاں اس میدان میں، میدان عرفات میں اور مشعر مقدسہ کے اندر ایک رنگ میں رنگی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہاں سے اس حج کا عظیم مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ بحیثیت انسان کے سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ ان میں سے کسی منطقے، کسی علاقے کے آدمی کو کسی دوسرے علاقے کے آدمی پر فضیلت نہیں ہے، جیسے کسی بڑے اسٹیٹس والے شخص کو کسی چھوٹے اسٹیٹس والے شخص پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس پیغام کو یہ حج کی عبادت اس پیغام کو چیخ کر دیتی ہے، اور اس پیغام کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں اس عبادت میں نہ کوئی نسب کام آتا ہے، نہ کوئی رشتہ داری کام آتی ہے، نہ کوئی درجہ بندی کام آتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر اپنے آپ کو کسی دوسرے سے نمایاں کر سکتا ہے۔ سب کو ایک لباس میں ایک کام کی انجام دہی کرنی ہے، اور ایک ہی طرح کے کام سارے لوگوں کو سے اس کا مطالبہ ہے، کسی کو کسی چیز سے مستثنا نہیں کیا گیا ہے۔ تمام وہ چیزیں جو ان کو کسی طرح کے فرق میں بانٹنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے ننگا کر دیا جاتا ہے، وہ سارے کپڑے اتروا لیے جاتے ہیں، اور وہ صرف 2 چادروں میں ملبوس ہو کر کے تمام جگہوں کے لوگ اسی ایک لباس میں وہ اس میدان میں قدم رکھتے ہیں اور اس عبادت کی انجام دہی کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز ہی کے وقت سے یہ حج کا پیغام ان کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے بیٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اے انسانوں، تم اپنے طور پر جو بھی ہو، جس سوسائٹی کے ہو، جس مقام پر ہو، جس اسٹیٹس پر ہو، لیکن اب یہاں تمہیں یہ پیغام لے کر کے جانا ہے کہ تم ایک ہو، اور تمہارا دوسروں کے مقابلے میں کوئی تمیز نہیں ہے، اور سارے کے سارے لوگ ایک ہو۔ اگر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اندرونی کیفیت کی وجہ سے حاصل ہے، جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ کہ قرآن کریم نے جو یہ آیت ذکر کی ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم اپنے مناسک کو ادا کر چکو، اپنی عبادت حج کے جو ارکان ہیں ان کو ادا کر چکو، تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو اس طریقے سے جس طریقے سے تمہارے پرکھے کیا کرتے تھے، یا ان سے بھی زیادہ ذکر۔ یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پرکھوں کا ذکر کیوں کیا، تو یہاں اس پیغام کو مفسرین نے سمجھا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ بات در حقیقت یہ پیغام دے رہی ہے یہ آیت کریمہ کہ حاجی جب حج ادا کر چکتے تھے اس کے بعد وہ دنیاوی گفتگو میں لگ جایا کرتے تھے، فخر اور مباحات کے اندر لگ جایا کرتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے پرکھوں کی قصیدہ خوانیاں کرنے لگتا تھا، ہمارے پرکھے ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے، اور وہ بھول جایا کرتے تھے کہ جس عبادت کے لیے آئے ہیں یہ اس عبادت کی روح کے منافی ہے۔
تو یہاں پر قرآن کریم نے یہ آیت کریمہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اتاری اور کہا کہ یہاں پر اگر اپنے پرکھوں پر فخر کرنا ہے تو پرکھوں پر فخر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین کا ذکر انہوں نے کیا تھا اس سے کہیں بڑھ کر کے تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. تو ذکر پرکھوں کا نہ کرو بلکہ پرکھوں نے جس کا ذکر کیا وہ ذکر تم بکثرت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اذکار یہ حج کی عبادت کی روح، حج جیسی عبادت کی روح اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو ایک حاجی کو یہ مزاج لے کر کے چلنا چاہیے کہ وہاں جا کر کے وہ اس کام کو انجام دے گا اور اس عبادت کو خالص اللہ کے لیے اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کے پیغام کو سمجھ کر اور اسی کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے حج کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ حج پوری ملت اسلامیہ کی وحدت کا اعلان کرتا ہے اور یہ مساوات سے جڑا ہوا جو پچھلا ہدف ذکر کیا گیا کہ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان چاہے وہ جس بھی نیشنلٹی کے حامل ہوں، جس خطے کے رہنے والے ہوں، وہ سب کے سب ایک امت ہیں اور وہ امت محمدیہ ہے اور ان کا کلمہ ایک ہونا چاہیے. جس طریقے سے آج وہ پوری دنیا کے کونے خدرے سے جمع ہو کر کے ایک میدان میں پہنچے ہیں اور ایک طریقے کی عبادت ایک ساتھ انجام دے رہے ہیں، ویسے ہی وحدت کا تصور ان کو اس عبادت کے بعد بھی باقی رکھنا چاہیے اور آپس میں انتشار اور افتراق نہیں کرنا چاہیے اور ملت اسلامیہ کو ایک ڈگر پہ صراط مستقیم پر موحد ہو کر کے رہنا چاہیے. اور اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت آج کل کے حالات میں اور بھی زیادہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کرو. یہ حج کی عبادت اپنے ہر مشعر کے ذریعے سے اور اپنے ہر رکن کے ذریعے سے یہ حج اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ امت محمدیہ کو ایک ہونا چاہیے اپنے مسائل میں، اپنے کلمے میں، اور آپس میں ان کو کسی بھی درجے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو اس پیغام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ اہم اہداف ہیں حج کے کہ جن کو حج کے لیے نکلنے سے پہلے ایک حاجی کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس عظیم عبادت کا اسے قصد کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اب حج کی عبادت کے تعلق سے براہ راست جو مسائل ہیں ان کا ذکر شروع کروں. لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ حج کی عبادت یہ اسلام کے ارکان میں سے حج وہ رکن ہے جو اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج فرض اللہ رب العالمین کے لیے ان لوگوں پر ہے جو وہاں تک پہنچنے کی سکت رکھتا ہو، جو استطاعت رکھتا ہو. استطاعت کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. استطاعت سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف کسی کے پاس وہاں تک جانے اور آنے کا خرچ مہیا ہو جائے، بس یہی استطاعت ہے. استطاعت کا مضمون یہ نہیں ہے. استطاعت میں اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہیں. مثال کے طور پر صحت کا ناحیہ، تندرستی کا جو پہلو ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ اگر کسی کی صحت اس درجہ خراب ہے کہ وہ اس عبادت کی انجام دہی نہیں کر سکتا تو پھر وہ استطاعت میں داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے خرچ کی بھی اگر ہم بات کریں تو خرچ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے آنے اور جانے اور وہاں قیام کرنے کی مدت کا جو خرچ ہے وہ اس کے پاس ہو، بلکہ خرچ سے مراد یہ ہے کہ جن کو اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہے، اپنے گھر کے افراد، ان کے لیے بھی اپنی غیر موجودگی کے ایام میں جو اخراجات پڑیں گے وہ اخراجات ان کے لیے مہیا ہوں.
یہ بھی استطاعت کے اندر داخل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے جانے اور آنے کے خرچے کا انتظام تو کر لیا، لیکن اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو بھوک مری کا شکار چھوڑ کر چلا گیا، فاقہ کشی کا شکار چھوڑ کر چلا گیا، اور یہاں اس کے گھر کے لوگ کشکول لیے ادھر ادھر اور گلی گلی پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ استطاعت کے خلاف ہے۔ استطاعت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اپنے اہل و عیال کو آپ مستغنی چھوڑ کر کے جائیں، ان کے پاس اتنا خرچ ہو کہ آپ کے لوٹنے تک وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کے لیے مجبور نہ ہوں۔ استطاعت کا یہ مضمون بھی ہمارے ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے استطاعت میں عورتوں کے لیے ایک اور چیز داخل ہے، اور وہ ہے کہ اس کے لیے محرم کا ہونا۔ گرچہ قوانین میں نرمی کر دی جائے، لیکن جو اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ عورت جب تک محرم کا اپنا اور محرم کا خرچ اس کے پاس مہیا نہ ہو، تب تک عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد حج کا ارادہ بنانا چاہیے۔ ساتھ میں ایک چیز اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ حج کے لیے ہم نکلیں تو کوشش کریں کہ قرض کی لعنت سے ہم محفوظ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ سر سے پیر تک قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں اور چلے حج کرنے کے لیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو لین دین کے معاملات ہیں ان کو ادا کر دیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنے کے لیے نکلیں، اور اس کے بعد اس عظیم عبادت کا ارادہ کریں۔ اچھا، یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے حج کے لیے نکلنے سے پہلے اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان چونکہ سفر پر نکل رہا ہے اور یہ اندازہ نہیں کہ وہ صحیح سلامت لوٹ سکے گا، یا وہیں پر ہماری موت اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہے، تو جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو معاملات ہیں ان معاملات کا نپٹارہ کر کے جائیں۔ جو حقوق اور معاملات ہیں، جو لینا اور دینا ہے لوگوں سے، وہ سارا معاملہ واضح کر کے جائیں، اور اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر کے جائیں، اور کسی کا لین دین اپنے اوپر رکھ کر کے یا بقایا جات اپنے اوپر رکھ کر کے وہ سفر کا ارادہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے اپنی ذات سے اگر کسی کو اذیت لاحق ہوئی ہے تو ان سے توبہ اللہ اور معافی کروا لے، اور حقوق العباد کے طور پر اپنا پورا دامن صاف کر لے، اور اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا ارادہ کرے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ جو وَتَزَوَّدُوا قرآن نے حکم دیا ہے توشہ لینے کا، تو اس توشے کے اندر یہ سارے کے سارے مضامین داخل ہیں، اور استطاعت کے اندر یہ سارے کے سارے مضامین داخل ہیں۔ اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ حج کی عبادت ظاہر سی بات ہے حج کے مہینوں میں انجام دی جاتی ہے، اور حج کے مہینے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ یہ حج کے مہینے کہے جاتے ہیں، اور انہی مہینوں کے اندر ہمیں حج کی نیت کرنی ضروری ہے۔ یہ چیز بھی میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس سال حج کرنا ہے، اور اس کے بعد کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو نیت کی تجدید کر لینا چاہیے، اور حج کا مہینہ داخل ہونے کے بعد ہمیں نیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ نیت کا وقت شوال ہے جب سے موسم حج شروع ہوتا ہے۔ تو شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں حج کی نیت کی تجدید کرنی چاہیے، اور پھر نیت کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو بہت سارے افراد لیتے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے اس کو ادا کیا جائے۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ شوال کا مہینہ آتے ہی آپ اس ارادے کو پختہ کر لیں کہ اس سال آپ انشاءاللہ حج کو جائیں گے۔ یہ آپ کے دل کے ارادے سے وہ نیت آپ کی ہو گئی۔ نیت دراصل دل کے ارادے ہی کا نام ہے، لیکن شوال میں وہ نیت آپ کی کم از کم ہو جانی چاہیے، یا ذی القعدہ میں حج سے پہلے بہرحال موسم حج شروع ہونے کے بعد سے لے کر کے حج سے پہلے تک جب آپ کسی بھی وقت آپ کے اندر وہ نیت جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو پہلے کا سوچا ہوا ہے اسی پر آپ اکتفا کر لیں اور اس کی تجدید نہ کریں۔ تو نیت کا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد
جب ہم حج کے لیے نکلیں تو جو یہاں کی تیاریاں ہیں ان تیاریوں کو پورے طور پر کر لیں تاکہ سفر کے جو مراحل آنے والے ہیں ان سفر کے کسی بھی مرحلے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کاغذات مکمل طور پہ تیار ہوں، ویزے کا معاملہ تیار ہو اور رہائش کا معاملہ تیار ہو. جو ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کا اہتمام پہلے سے ہونا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس سال ملک نیپال کے حجاج کے تعلق سے بڑی شکایات سننے میں آئی اور ان اللہ کے مہمانوں کو کاٹھمانڈو سے روانگی ہو تو گئی اللہ اللہ کر کے، لیکن کافی کچھ جھیلنے کے بعد، کافی مشقتوں کا سامنا کرنے کے بعد، اور اس میں جہاں یہاں کے حجاج کے اندر بیداری نہ ہونا اس کا ایک سبب سرکار کی طرف سے جو کوتاہی ہے اس کا تو خیر پوچھنا ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اور وہ برابر رہا کرتی ہے. لیکن اس بار بطور خاص ذمہ دار کا موجود نہ ہونا اور کسی نائب کو اچانک ذمہ داری دے دیا جانا یہ اس کے اسباب میں سے ہے. یہ سب چیزیں حج کے تعلق سے ہونی نہیں چاہیے. اور عام طور پر ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان وغیرہ کے اندر اور جگہوں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. حکومت کی طرف سے انتظامات پہلے سے کیے جاتے ہیں اور سارے اہتمامات کے ساتھ جو ہے حجاج کرام کو بلایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جو یہاں سے ہمارا قافلہ گیا ہے اللہ رب العالمین ان کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کی جو اذیتیں ہوئیں، جو مشقتیں ان کو برداشت کرنی پڑیں، اللہ رب العالمین ان مشقتوں کے عوض ان کو ثواب عطا فرمائے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے طور پر حج سے متعلق جو بنیادی معلومات ہیں ان کو ہم یہاں سے معلوم کر کے چلیں. پیسے کا معاملہ ہو، نقدی کا معاملہ ہو، جو وہاں پر اخراجات کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے معاملہ ہوگا. یہاں سے جو جانے والے حجاج ہوتے ہیں عام طور پر بڑے سادہ لوح ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہنچنے کے بعد اچانک انہیں پریشانی آ جاتی ہے. تو ان ساری کی ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے ہم سفر کا ارادہ کریں. اس کے بعد جب ہم سفر کا قصد کر کے نکل چکیں تو اس کے بعد پھر ہمیں احرام کا کپڑا پہننا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تلبیہ پکارنے کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر میقات سے گزرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور میقات پہنچ کر کے کچھ کام کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے انشاءاللہ میں اب اگلے درس کے لیے اس کو ملتوی کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلا درس 2 دن کے بعد، یعنی کل بدھ ہے، پرسوں جمعرات، جمعہ کو انشاءاللہ جمعہ سے انشاءاللہ پھر اس حج کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ پھر اس موضوع کو مکمل کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم عبادت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور صحیح طریقے پر اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین حجاج کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ رب العالمین ان کے سفر کو آسان بنائے. اللہ رب العالمین ان کی صحت و عافیت کو اور ان کے دیگر معاملات کو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان بنا دے. اللہ رب العالمین انہیں شریعت کے مطابق اس عبادت کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے حج کو حج مبرور مرائے. اللہ رب العالمین انہیں سالمن غانمن اپنے اپنے وطن کو لوٹائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.